افراد سے شروع کروں گا۔ عملی افراد، ان دنوں آپ کے جو دوست احباب کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بڑی سرگرمی رہے گی۔ آپ کی جو بڑی خواہش ہے اس کے لیے آپ کام کرتے جائیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بعد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ویسے بھی آپ کو جو نئے مواقع ملنے والے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگلا برج آ گیا سور۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں۔ تو سوری حضرات، پیشہ ورانہ طور پر آپ کے جو رویہ ہے اس میں بڑا جوش و خروش ہے آج اور کل کے دن۔ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان حالات میں آپ کے کیریئر کے حالات میں، پیشہ ورانہ حالات میں بڑی سرگرمی رہے گی آج اور کل۔ چنانچہ اس موڈ میں یا اس صورتحال میں معاملات حل کرنا آسان ہوتا ہے۔ کہ اس کے بعد آپ کی جو مالی صورتحال ہے وہ بدستور اچھی ہے۔ جون تک آپ کو پیسہ ملتا رہے گا اور اس سلسلے میں خوش قسمتی نظر آتی ہے۔ آئیے جی اگلے برے کی طرف آتے ہیں۔ جوزی حضرات جون میں پیدا ہوتے ہیں۔ جوزی حضرات، آپ جو بھی محسوس کر رہے ہیں وقتی طور پر، لیکن ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، یا آپ کوشش کریں گے کہ میں زندگی میں اب ہر صورت تبدیلی لے آؤں۔ اس کے لیے اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، وہ تبدیلی آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے ایک بات۔ اور اس تبدیلی کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ آپ بہت لمبے عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور اس سلسلے میں جو آپ کا کوئی مقصد ہے وہ آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے اور لمبے عرصے تک باہر رہیں گے اور اپنے کسی مقصد کے لیے کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کے لیے۔ آئیے اگلے برے کی طرف آتے ہیں۔ اپنا سرطانی حضرات، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جولائی میں۔ حضور اخراجات کنٹرول کریں۔ ابھی جو اگلا مہینہ آنے والا ہے جنوری کا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول، یہ آپ کا جو مالی معاملات کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ابھی سے کوئی بجٹ بنائیں، سخت بجٹ بنائیں اور پھر اس پر چلیں تاکہ آپ کا پیسہ بچ جائے۔ آپ کو تو خیر پتہ ہی ہے، میں بھی آپ کو یاد دلا دوں، پچھلے 3-4 سالوں سے کتنا پیسہ آپ کا ضائع ہو چکا ہے۔ تو مزید پیسے کو ضائع نہ کریں، اس کو بچائیں اور کوئی بجٹ بنائیں اور اس بجٹ کے علاوہ خرچ نہ کریں۔ آئیے جی آگے چلتے ہیں 80 حضرات کی طرف، جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں۔ 80 حضرات، آپ کی ازواجی زندگی میں کشمکش کا خطرہ ہے۔ اگر آپ معمولی واقعات ہو رہے ہیں اس قسم کے تو آپ الرٹ ہو جائیے۔ آگے ایک ایسا پلانٹ آنے والا ہے کہ یہ جو آپ کے تعلقات ہیں اپنا ازواجی زندگی کے، یہ مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے تعلقات مزید ازواجی زندگی کے مزید خراب تعلقات کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ اچھی طرح کوئی ٹرائی کریں، کوشش کریں اور ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ آج اور کل آپ کو زیادہ محسوس ہوں گے۔ سملی حضرات، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں۔ تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے سملی حضرات، اور کوئی خاص ملازمت، کاروبار، ملازمت، اس قسم کی کوئی ملازمت کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کو موقع مل سکتا ہے اچھی جاب ملنے کا، اور یہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے، اور ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ورنہ بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ آپ کے بارے میں خانے میں ایک پلانٹ موجود ہے، اس پلانٹ کا نام ہے مریخ۔ تو آپ کے اندر ہی اندر پس پردہ آپ کے دشمن ہیں، بدخواہ ہیں کوئی، اور وہ آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو اگست ہے یہ بڑی دیر تک رہے گا۔
اس لیے میں نے یہ آپ کو احساس دلایا ہے کہ آپ اپنے جو بدخواہ ہیں ان پر نظر رکھ لیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر مزید نظر رکھ لیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آئیے اگلے بری کی طرف آتے ہیں۔ میزانی افراد جو پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں، یہ 1-2 دن جو ہیں آپ کے رومانی معاملات کے لیے بہت اچھے ہیں۔ رومانی معاملات سے آپ کو بڑی اچھا موقع مل سکتا ہے، خوشگوار وقت گزر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ستارہ آپ کو اچھا وقت دے رہا ہے، جس ستارے کی وجہ سے خوشگوار رومانی معاملات آ رہے ہیں، اس نے آپ کو پھنسا دینا ہے۔ اگر آپ رومانی معاملات شروع کریں گے وہ بڑھتا جائے گا، وہ اس حد تک بڑھتا جائے گا کہ آپ اس کو چھوڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور چھوڑنے کے قابل نہ رہنے سے بڑا عذاب ہے، آپ بڑے پریشان ہوں گے۔ اس واسطے یہ اگر موقع مل رہے ہیں آپ کو رومانی معاملات کے، تو ان کو پازیٹیو سوچیں کہ کہیں میں بعد میں ایسی صورتحال میں نہ پھنس جاؤں کہ میں باہر ہی نہ آ سکوں۔ پھر یہ ستارہ بڑے عرصے کے لیے آ رہا ہے، سالوں کے لیے آ رہا ہے، تو اگر آپ اس طرح صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ کئی سالوں کے لیے رومانی معاملات سے باہر ہی نہیں نکل سکیں گے، اور آپ کا پیس آف مائنڈ نہیں رہے گا۔ تو آپ یقیناً خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے موقع ملنے شروع ہو گئے ہیں، رومانس آ رہا ہے، کئی لڑکیاں آ چکی ہیں، کئی واقف ہیں۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ میں نے واضح کر دی ہے، بعد میں یہ رومانس جو ہے اس سے آپ نکل نہیں سکیں گے، اور بڑی تکلیف ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جی اگلے برج کی طرف۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں، عقربی حضرات، برج کا نام عقرب۔ تو عقربی حضرات آپ کے لیے واضح کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ 2 دن ایسے آئے ہوئے ہیں، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ان 2 دنوں میں جائیداد کی بات ہوگی، جائیداد کی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی، جائیداد کے معاملات آپ غور کریں گے۔ تو یہ 2 دنوں میں صرف غور نہ کریں، اگر آپ سے جائیدادی معاملات میں کوئی غفلت ہو گئی، آپ اس کو نہ سمجھ سکے، اور یہ معاملات جو ہیں بدستور رہیں جنوری تک، تو پھر آپ بڑے مشکل میں پھنس جائیں گے۔ پھر یہ جائیداد کے معاملات جلدی حل نہیں ہوں گے۔ تو آپ کے لیے یہ جو 2 دن ہیں، یہ اسپیشلی ان باتوں کو سوچئے کہ میں جائیداد کے معاملات سے کیسے جان چھڑاؤں، یا ان کو کیسے حل کروں، اور یہ کیا صورتحال ہے جس میں انوالو ہوں، اسے نکلنے کی کوشش کریں۔ آگے آتے ہیں جی کوسی حضرات کی طرف۔ یہ لوگ دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں۔ کوسی حضرات آپ کے اپنے برج میں سورج موجود ہے، عطارد موجود ہے، زہرہ موجود ہے۔ تینوں خانوں کی موجودگی کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا موڈ میں اٹھان ہوگی، آج مثبت آپ باتیں سوچتے ہوں گے، آپ کی طبیعت میں خود اعتمادی سی اور توانائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جب خود اعتمادی زیادہ ہوتے ہیں، انسان اپنے معاملات کو حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان دنوں منفی خیالات سے بچ سکتے ہیں۔ 2-3 پلانٹ نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، تو ان 2-3 دنوں میں اپنے معاملات پر غور کریں، ان کے بارے میں سوچیں، اور ان کو اگر آپ زیادہ توجہ دیں تو وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اگلے برج کی طرف آتا ہوں۔ اگلا برج ہے جدی حضرات کا۔ جدی حضرات آپ کے پس پردہ معاملات ہیں، پس پردہ معاملات ہیں، اور وہ آپ کی توجہ کا باعث بنے ہوئے ہیں یا آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ کا پس پردہ رومانوی معاملات ہے موجود ہیں، تو آپ بہت زیادہ ہوشیار ہو جائیں۔ پس پردہ جو رومانوی معاملات ہیں آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، اور بعد میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی آئے گی۔ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں یا اس سے جان چھوڑائیں۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتا ہوں، دلوی حضرات۔ دلوی حضرات آپ کے آج گھر میں چاند آیا ہوا ہے۔ چاند آنے سے خود اعتمادی رہتی ہے، اور چاند آنے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ جو 2 دن آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں گے جب تک چاند آپ کے برج میں رہے گا۔ آپ کو کوئی اچھا موقع بھی ملنے والا ہے، یا کوئی ایسا حالات پیدا ہو رہے ہیں جس سے آپ
اپنی کسی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں۔ تو ان دو دنوں سے فائدہ اٹھائیے، بھرپور فائدہ اٹھائیے، اپنے مسائل کے بارے میں سوچیے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ صحت کا بھی خیال رکھیں۔ آخری برج، یہ جو برج ہے اس کو پائسس کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں کہتے ہیں ہوت۔ تو ہوتی افراد جو ہیں آج ان کے 12ویں خانے میں چاند داخل ہو گئے۔ چاند جب 12ویں خانے میں داخل ہو تو موڈ ٹھیک نہیں رہتا، انسان نیگیٹو باتیں سوچنے لگتا ہے، خواہ مخواہ کی مایوسی، منفی خیالات۔ تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ 2 دن کے لیے چاند آیا ہوا ہے آپ کے 12ویں خانے میں، یہ وقتی طور پر ہے۔ آپ اپنے آپ کو منفی خیالات سے بچائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھی سوسائٹی، اچھی دوستوں سے میل ملاپ رکھیں، خوشگوار وقت گزاریں اور منفی خیالات سے 2 دن بچیں۔ صحت کا خاص طور پر ضرورت سے زیادہ خیال رکھیں۔